نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترمات معلمات اور طالبات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم کی برکت سے ملائکہ پر، فرشتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام کو ابتداءً فرشتوں پر جو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی وہ چند اسماء کے علم کی وجہ سے، جس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ انسان کی بلندی اور شرف اور عزت کا باعث ہمیشہ علم ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بلند کیا علم کی وجہ سے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، اور تمام اولاد آدم میں سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو عزت و شرف بخشا اور فرشتوں کا مسجود ملائک بنایا. اس میں دیگر وجوہات کے ساتھ ایک وجہ ان کی علمی برتری تھی، جس سے مجھے اور آپ کو سبق دیا گیا کہ علم انسان کی بلندی کا باعث ہے. اور ان سے آگے اگر چلیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. بچپن میں حسن و جمال کی وجہ سے بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں جانا پڑا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تو اللہ نے کنویں سے اور جیل سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا دیا. تو اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے. اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت، افادیت خود بیان فرمائی، بلکہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو فضیلت عطا فرمائی، اور پھر ان میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کو افضل بنایا، اور وہ لوگ کامیاب ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم کے سارے انسان خسارے میں ہیں مگر اہل ایمان جن کے اچھے اعمال ہیں اور جو حق کہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں. تو گویا رب العالمین نے اولاً انسانیت کو عظمت عطا فرمائی، پھر ان میں سے اہل ایمان کو عظمت عطا فرمائی، اور پھر اہل ایمان میں سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پھر اہل ایمان میں سے بھی جو صاحب علم ہیں ان کو سب سے زیادہ بلندی اور عظمت عطا فرمائی. جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ عظمت و شرف جب بھی انسان کو ملا ہے تو وہ اس کے علم کی وجہ سے ملا ہے. اور علم وہ دولت ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور علم وہ دولت ہے جس کی برکت سے
انسان اگر غلط راستے پر بھی چل رہا ہو تو اس کی برکت سے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ اگر قرآن کا جائزہ لیں تو علم اگر غلط بھی ہو تب بھی وہ کسی درجے میں فائدہ دے جاتا ہے۔ فرعون کے جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ علم سحر کو جانتے تھے اور صحیح طرح جانتے تھے، اگرچہ علم سحر پر عمل کرنا گناہ ہے اور کفر ہے، لیکن اپنے دور میں وہ لوگ علم سحر کے ماہر تھے، اس مہارت نے انہیں فائدہ دیا اور وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اس لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور انہوں نے رسیاں پھینکی تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، تو ان کے جادو کی وجہ سے یوں لگا کہ وہ ساری رسیاں سانپ ہیں اور چل رہی ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، وہ رسیاں ہی تھیں، سانپ نہیں تھیں حقیقت میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے آیا، ان کے جادو کے کرتب اور نظر بندی کی وجہ سے ایسے دکھائی دیا گویا کہ وہ چل رہی ہیں، حقیقت میں چل نہیں رہی تھیں، اس لیے کہ جادو سے چیزوں کی حقیقت نہیں بدلتی، بندے کے ذہن بدلتے ہیں، بندوں کے ذہن بدلتے ہیں، نظر بدلتی ہے۔ تو جب وہ دیکھا کہ وہ چل رہی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ محسوس ہوا، تو رب العالمین نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، آپ ڈرے نہیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے ذرا اسے پھینک دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آرڈر پر وہ جب پھینکا تو کأنہا جان، وہ تو سانپ بن کر دوڑنے لگا، اور وہ حقیقت میں سانپ بنا تھا۔ جادوگروں کی رسیاں حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ صرف دکھائی دی تھی، کیونکہ جادو سے چیزوں کی حقیقتیں نہیں بدلتی۔ لیکن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تھا وہ حقیقت میں سانپ بنا تھا، اس لیے کہ معجزے سے چیزوں کی حقیقت بدل جاتی ہے، کیونکہ معجزے میں بظاہر ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، اوپر قدرت اللہ کی کار فرما ہوتی ہے۔ تو جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے، ان کو چونکہ جادو کا علم کامل تھا، وہ علم سحر کو پوری طرح جانتے تھے، انہوں نے جب عصا کو سانپ بنتے دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو کا ماہر ہم سے زیادہ اس وقت کوئی نہیں ہے۔ تو جب انہیں سمجھ میں آ گئی، اپنے اس غلط علم کی بنیاد پر انہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ اور اللہ کی قدرت ہے۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تو سارے جادوگر سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا آج کے بعد ہم بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ ان کو جو توفیق ایمان ہوئی وہ اپنے علم کی وجہ سے ہوئی، اگرچہ وہ علم غلط تھا لیکن جو علم ان کے پاس تھا کمال درجے کا، اس میں ان کو مہارت تھی۔ تو دیکھیں جب علم غلط بھی ہوتا ہے تب بھی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں یہ تو علم وحی ہے، یہ قرآن و سنت کا جو علم ہے یہ تو علم وحی ہے، اور اس وقت قیامت تک کے لیے قرۂ ارض پر سب سے صحیح ترین اور مستند ترین علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو جب غلط علم بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا بلکہ ہمیشہ کے لیے ان کی جنت کا ذریعہ بن گیا، تو جب ہم صحیح علم کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ہدایت اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ اور اس میں یہ سمجھیں ایک نظریے کی بات، جب انہیں ان جادوگروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو وہ ایمان لے آئے اور کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ تو فرعون جو سن رہا تھا اور جو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ غالب آئیں گے اور ہم جشن منائیں گے، تو وہ تو ناکام ہو گیا۔ اس نے کہا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے؟
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، جب بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا کے نشان عبرت بنا دوں گا۔ اس نے اپنی طرف سے دھمکی دی کہ میں تمہیں ناکارہ کر دوں گا، دنیا میں اگر رہو گے تو بالکل ناکارہ ہو جاؤ گے، جب دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کٹ جائے گا تو کسی کام کا بندہ نہیں رہتا، اور پھر بھی باز نہ آئے تو وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا کہ تم نشان عبرت بن جاؤ گے، ایسی بڑی دھمکی دی۔ لیکن چند لمحے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بنے، انہوں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ چند لمحے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اور حضرت موسیٰ کے صحابی بنے، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ جب فرعون نے دھمکی دی ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا، تو انہوں نے کہا جو کر سکتا ہے کر لے، اب ہمارے جسموں سے روح تو نکل سکتی ہے مگر دلوں سے ایمان نہیں نکل سکتا، اب ہمارے تن سے ہماری گردنیں کٹ سکتی ہیں لیکن ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جن لوگوں نے چند لمحے پہلے کلمہ پڑھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ موت کی دھمکی پر کہا مر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، لیکن موقف سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو یہ موسیٰ کے صحابہ کی بات ہے، جن لوگوں نے ہمارے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ان کے ایمان کا کیا کہنا ہے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحے دیکھا اور ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے کہا مر جائیں گے، ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ تو جس ابو بکر نے 23 سال ہمارے پیغمبر کو جی بھر کے دیکھا اور ہر دکھ سکھ میں نبی کے ساتھ رہے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ جس عمر کو اللہ سے مانگ کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے اور پھر ساری زندگی حضرت عمر نے حضور کا ساتھ دیا اور آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، ان کا ایمان کتنا مضبوط ایمان ہوگا۔ جس عثمان کو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف ملا اور سیدہ ام کلثوم کی وفات پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یوں وفات پاتی رہتی تو میں یک کے بعد دیگر ساری عثمان کو دیتا۔ اتنے خوش ہیں اللہ کے نبی ان سے، ان کا ایمان کتنا بڑا ایمان ہوگا۔ اور حضرت علی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا، ان لوگوں کے ایمان کا کیا ہی کہنا ہے جن کو ساری زندگی نبی کا ساتھ ملا اور امام الانبیاء کا ساتھ ملا۔ دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ چند لمحے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان اتنا بڑا ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتے ہیں مر جائیں گے، موقف نہیں چھوڑیں گے۔ جن کو چند لمحے ملے اور وہ بھی موسیٰ کے ساتھ، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے۔ جن کو سالہ سال ملے اور وہ بھی حضرت موسیٰ کے بھی امام کے ساتھ، ان صحابہ کے ایمان کا کیا ہی کہنا ہے۔ تو اس لیے یہ نظریے کی بات ہے، ہم یہ بات سمجھیں کہ تمام صحابہ کرام معیار حق ہیں اور تمام صحابہ کرام ثقہ، عادل اور ہر قسم کی تنقید سے پاک اور یقینی جنتی ہیں۔ یہ جملے آپ ذہنوں میں لکھ لیں، تمام صحابہ کرام ثقہ، عادل، یقینی جنتی اور ہر قسم کی تنقید سے پاک ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری بلندی اور ہمارا شرف، ہماری عزت علم کی برکت سے ہے۔ علم نہ ہو تو انسان کو خدا رسول کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ یہی علم ہے جس کی وجہ سے انسان کو خدا رسول کی پہچان ہوتی ہے، اچھائی برائی کی پہچان ہوتی ہے۔
اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو شرف عطا فرماتے ہیں. اور جتنے علوم ہیں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم جو علم ہے وہ قرآن کا علم ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے VIP جو لوگ ہیں، جو سب سے زیادہ عزت وقار اور شرف والے ہیں، اور جنہیں سب سے بلند اعزاز ملے گا اور سب سے زیادہ جنہیں عزت ملے گی، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کی اشاعت کرنے والے لوگ ہیں. تو سب سے اعلیٰ علم قرآن کا علم ہے. اس کے بہت فضائل ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور فضائل اعمال میں بہت ساری روایات کو شیخ زکریا رحمہ اللہ نے جمع کر دیا ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو کیا ملتا ہے. یہ ساری فضیلتیں اس علم کے ساتھ ہیں. قرآن کے بعد دوسرا محتم بشان علم وہ علم حدیث ہے، سنت کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. اور وہ کتنا بڑا علم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد کیا، اور جیسے سنا اور یاد کیا اس پر آگے پہنچا دیا. اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. گویا علم حدیث وہ مبارک علم ہے جو بندہ یا بندی اسے سیکھے اسے ایڈوانس میں امام الانبیاء نے دعا دے رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ علم والوں کے چہروں پر جو نور ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے. تو اس لیے بیٹیوں، آپ علم پڑھ رہی ہو، اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کتنی عورتوں میں سے آپ کو چن کر علم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے منتخب کیا. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ چاہتے تو آپ کو کسی اور کام پہ لگا دیتے، ہمیں کسی اور کام پہ لگا دیتے، مگر اس کا فضل ہوا اور اس کی کرم کی نظر پڑی. اس نے چنا اور کہیں کہیں سے ہمیں چن چن کر یہاں بٹھایا کہ تم قرآن پڑھو پڑھاؤ اور علم حدیث پڑھو پڑھاؤ، فقہ پڑھو پڑھاؤ. تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سب سے عظیم نعمت جو علم کی ہے اس کے ساتھ ہمیں نسبت عطا فرمائی. اور یہ نسبت بھی بہت کام کی چیز ہوتی ہے، یاد رکھنا. یہ جو نسبت ہے نا کہ یہ معلمہ ہے، یہ طالبہ ہے، یہ قاری صاحب ہے، یہ قرآن پڑھاتے ہیں، یہ فقہ پڑھاتے ہیں، یہ حدیث پڑھاتی ہے، یہ قرآن پڑھاتی ہے. یہ جو نسبت ہے ہماری علم کے ساتھ کسی نہ کسی انداز کی، یہ نسبت بہت کام کی نسبت ہے اور اسے معمولی نہ سمجھا جائے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں. یہ نسبت اتنی اعلیٰ نسبت ہے. میں ایک مثال آپ کو حدیث قدسی سے دیتا ہوں اس نسبت کی. جب بندہ مرتا ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، مرنا تو ہم سب نے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان باری تعالیٰ نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا مات العبد، جب کوئی بندہ مرتا ہے، جب کوئی بندہ مرتا ہے، بندی مرتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ یقول الناس فیہ خیرا، لوگ اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. حکم یہی ہے، یاد رکھنا، مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے اور برائیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا جب کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کی اچھائیوں کا تذکرہ ہوتا ہے. مثلا یہ کہا جائے گا قاری صاحب تھے، یہ مدرسے میں پڑھاتی تھی، یہ پڑھتی تھی، یہ طالبہ تھی، یہ حافظہ تھی، یہ عالمہ تھی. یہ جو تبصرے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن بڑا اچھا پڑھنا جانتی تھی. یہ اس طرح کے جو تبصرے ہوتے ہیں موت کے بعد بندے پر وہی تبصرے ہوتے ہیں جو وہ کام کرتے کرتے مرتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ یہی کام کرتے کرتے موت عطا فرمائے. تو بیٹیوں، یہ بڑی نسبت ہے، بڑی اعلیٰ نسبت ہے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب ابن آدم مرتا ہے
تو لوگ اس کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ یہ حاجی تھا، نمازی تھا، قاری تھا، حافظ تھا، قرآن پڑھنے والا تھا یا تھی، جو بھی جنس ہو، اس کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ اعلم منہ الشر، لوگ اچھائیاں بیان کرتے ہیں لیکن اللہ اس کی برائیاں بھی جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے معصوم تو کوئی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا اور معصومیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھی پیدا نہیں ہوگا اور معصوم بھی کوئی نہیں آئے گا۔ انبیاء معصوم اور صحابہ محفوظ اور مغفور، اور باقی ہم سب گناہگار ہیں۔ تو فرمایا کہ لوگ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں اور اللہ اس کی برائیاں بھی جانتا ہے کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، لیکن لوگ کہتے ہیں بہت اچھی نیک لڑکی تھی، بہت اچھی عورت تھی، نمازی تھی، اس نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں چھوڑی اور قرآن پڑھتے 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 بس اس کی زندگی ختم ہو گئی اور ساری زندگی بچیوں کو پڑھاتی رہی، مدرسے میں رہی، دینداروں میں اس کا شمار تھا۔ یہ تبصرہ لوگ کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس کی خطائیں بھی تھیں، اس کے گناہ بھی تھے، لیکن خود اللہ فرماتے ہیں قبلت الشہادۃ عبادی لعبدی وعفوت عن علمی، کہ جب میرے بندے اچھائیاں بیان کرتے ہیں نا اور مجھے برائیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا آج پھر میں اپنے بندوں کی گواہی کو اپنے اس بندے کے حق میں قبول کر کے اپنے علم سے درگزر کر لیتا ہوں اور اس کے لیے معافی کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ انہی صفات کے ساتھ موت دے۔ مرنا تو ہے، بچنا تو کسی نے نہیں ہے، لیکن موت کے بعد یہ جو تبصرے ہوتے ہیں یہ اس پر ہوتے ہیں جس طرح جو ہم کر کے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، ہم سب جب استاد جی کا نام لیتے ہیں تو حضرت مولانا میر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام کے ساتھ ضرور کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ساری زندگی دین پر لگا دی۔ کیوں؟ یہ حقیقت یہی تھی کہ ساری زندگی دین پر لگا دی۔ یہ صفات موت کے بعد گنی جاتی ہیں۔ موت سے پہلے ہو سکتا ہے کہ صفات پہ پردہ پڑا ہوا ہو اور لوگوں کو قدر نہ ہو، لیکن جنازے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً بندہ کمال کا تھا، ایسے یہاں ہوا تھا۔ یہ لوگ جو بنا جی گرد و نواح کے تھے نا، یہ استاد جی کی قدر نہیں کرتے تھے مجموعی طور پہ، چند لوگ قدردان بھی تھے، لیکن جب جنازہ اٹھا تھا لوگ کہتے تھے واقعتاً کمال تھا اس بندے میں، کتنے لوگ جنازے میں آئے ہوئے۔ تو وہ کمال علم کا تھا، وہ کمال علم کا تھا۔ تو ہمیں سبق یہ ہے اس میں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس نسبت کے ساتھ جوڑا ہے کہ ہماری نسبت کسی نہ کسی طرح علم کے ساتھ ہے۔ کوئی قرآن پڑھانے والی پڑھنے والی، کوئی حدیث پڑھانے والی پڑھنے والی، یا اس کے جو معاون علوم ہیں، صرف ہے، نحو ہے اور دیگر جو کتابیں ہیں، سب کا تعلق تو اسی کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ، کہ ہم قرآن و حدیث سیکھ رہے ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں علم کے ساتھ ہمارا ربط ہونا اور علم کے ساتھ ہمارا تعلق بن جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں جو اللہ نے وقت دیا ہے اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں، قیمتی بنائیں، محنت کریں، کیونکہ جب بندہ نعمت کی قدر کرتا ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم دل و زبان سے کہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر، اور قدر میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے دیا ہوا وقت قیمتی بنائیں، اسے ضائع نہ کریں۔ اگر وقت ضائع کریں گے تو ناقدری میں آئے گا، اس لیے وقت کو قیمتی بنائیں اور علم میں مضبوطی پیدا کریں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے علم کے اندر زیادتی بھی مانگیں۔ دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جن پر مخلوق کے علم کی ساری بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کا علم بھی جمع ہو جائے نا
تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ علم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کے لیے کوئی لفظ ہم نہیں لا سکتے کہ حضور کے پاس کتنا علم تھا۔ بس اللہ سے کم، باقی سب سے زیادہ علم جس ہستی کے پاس ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں آپ دعا کیجئے مجھ سے کہ اے میرے رب مجھے میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں بھی یہ سبق ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اور اپنے علم میں سے علم عطا فرما، علم بھی عطا فرما، حوصلہ بھی عطا فرما، حکمت بھی عطا فرما۔ تو تیسرے نمبر پہ ہم اللہ سے علم مانگیں، محنت کریں، پھر اللہ سے علم مانگیں۔ اور چوتھے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا، پہلے نمبر پہ اللہ کا شکر ادا کریں، دوسرے نمبر پہ محنت کریں، تیسرے نمبر پہ اللہ سے علم مانگیں، چوتھے نمبر پہ علم کے حصول کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کا ادب کریں۔ ٹھیک ہے، استاد کا، معلمات کا ادب کریں، کتابوں کا ادب کریں، اور مدرسے کی جتنی چیزیں ہیں، تپائیاں ہیں، اور علم کے جتنے آپ کے ذرائع ہیں ان سب کا ادب کریں۔ ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے ان سب کی قدر، ادب، یہ ادب بڑی چیز ہے۔ آپ میں سے جو بڑی ہیں ان کو پتہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے شاگرد مشہور ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، ان کو کہتے ہیں صاحبین۔ اور ایک اور امام ہے امام ظفر رحمہ اللہ۔ آپ جب فقہ کی کتابوں میں دیکھتی ہو تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ لازم طور پر یہ دو امام نظر آتے ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کو کہتے ہیں صاحبین، اور امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ ہو تو ان کو کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ احناف۔ تو اب جب امام ابو حنیفہ کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو یا تو امام محمد کا یا امام ابو یوسف کا ہوتا ہے، امام ظفر کا بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ امام ظفر ان دونوں سے لائق تھے۔ یہ جو دونوں امام صاحب کے شاگرد ہیں نا، امام محمد اور امام ابو یوسف، ان دونوں سے زیادہ لیاقت، ذہانت، فطانت امام ظفر میں تھی، لیکن اللہ نے انہیں وہ قبولیت نہیں دی جو ان کو دی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہلکی سی بے ادبی ہوئی تھی، وہ یہ کہ امام صاحب تشریف لائے تھے تو امام ظفر کھڑے نہیں ہوئے تھے، تو بس وہ ذرا استاد کے دل کو لگ گئی کہ یہ اس کو شاید اپنی ذہانت، فطانت پہ کوئی ناز ہے کہ یہ میرے احترام میں نہیں کھڑا ہوا، تو بس وہ اس میں پیچھے رہ گئے۔ اللہ نے جو قبولیت عطا کی وہ ان دونوں کو عطا کی ہے، حالانکہ وہ زیادہ ذہین تھے اور ان کی لیاقت زیادہ تھی، لیکن قبولیت ان کو ملی، انہیں اس طرح کی قبولیت نہیں ملی، حالانکہ ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہیں۔ لیکن فقہ حنفی میں جتنی آراء امام محمد اور امام ابو یوسف کی آتی ہیں اتنی آراء اور ان کے اتنے اقوال امام ظفر کے نہیں ہیں، قبولیت اللہ نے ان کو دی۔ تو ادب کریں سب چیزوں کا، اور سب وہ لوگ یا وہ معلمات جو آپ کو پڑھا رہی ہیں سب کا ادب کریں، تبصرے نہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو اساتذہ ہیں یا آپ کے جو معلمات ہیں، ہم سب انسان ہیں، کوئی جبرائیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ تبصرے، تجزیے، تنقید یہ بالکل اچھی چیز نہیں، آپ کو علم سے محروم کروا سکتی ہے۔ اور آخری ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ سے قبولیت بھی مانگیں، قابلیت کے لیے محنت کریں، یہ جملہ یاد رکھو، قابلیت کے لیے محنت کریں، قبولیت کے لیے رب کی منت کریں۔ قابلیت کے لیے محنت کریں، خوب زور لگائیں، دماغ کھپائیں تو علم میں اللہ کمال دے گا۔ قبولیت کے لیے رب کی منت کریں کہ یا اللہ آپ نے پڑھنے کی توفیق دی، ہمیشہ کے لیے اس علم کی خدمت کی توفیق بھی عطا فرمانا۔ کم از کم 24 گھنٹوں میں ایک بار ایک وقت رکھیں جس میں کوئی 5-7 منٹ ایسے رکھیں جس میں پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ اس میں جو آپ کی خامیاں ہیں، کسی کو پڑھنا نہیں آتا، کسی کو کوئی صرف نحو سمجھ میں نہیں آتی، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کسی کو منزل یاد نہیں ہوتی، وہ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ چیز مجھے یاد کروا دے، یہ ادا میری ٹھیک کروا دے، یہ کمی میری دور فرما دے۔
اور اس میں یہ بھی مانگیں کہ یا اللہ مجھے آپ نے پڑھنے کی توفیق دی تو مجھے محروم نہ کرنا، پڑھنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ میرا تعلق اس شعبے سے نہ رہے، مجھے خدمت دین کے لیے قبول فرما لینا۔ اور یہ مانگے کہ یا اللہ میرے اندر وہ لیاقت، وہ کردار، وہ خوبیاں اور وہ صفات نہیں ہیں جو دین کی خادمات میں ہونی چاہیے، لیکن یا اللہ یہ خوبیاں پیدا فرمانے والی ذات آپ کی ہے، اس لیے یا اللہ یہ خوبیاں پیدا فرما کر مجھے خدمت دین کے لیے قبول فرما لے۔ یہ اللہ سے مانگنا بھی سیکھیں۔ تو یہ چند ضروری اور ابتدائی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ترتیب سے اللہ نے زندگی اور صحت دی تو یہ نظریاتی بیانات کی ترتیب چلے گی اتوار کو انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔